روزے کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں کہ جن سے صرف روزے کی قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا جماع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہ ہوا، اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کھانے پینے پر سخت مجبور کیا گیا، یعنی اقراء شرعی پایا گیا۔ اقراء کا مطلب ہے کوئی مجبور کرے، مارنے کی دھمکی دے، جان سے مارنے کی، کوئی عضو کاٹنے کی، تو اقراء پایا گیا، اقراء شرعی پایا گیا۔ اب چونکہ مجبوری ہے لہذا خواہ اپنے ہاتھ سے ہی کھایا ہو، صرف قضا لازم ہے۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا شدید مار لگانے کی صحیح دھمکی دے کر کہے کہ روزہ توڑ ڈالو، اگر روزہ دار یہ سمجھے کہ دھمکی دینے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا تو اب اقراء شرعی پایا گیا، اور ایسی صورت میں روزہ توڑ ڈالنے کی رخصت ہے، مگر بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ کئی لوگ طلاق وغیرہ لینے میں بھی یہی معاملہ کرتے ہیں کہ کسی نے اپنی بہن بیٹی کی زبردستی کسی سے طلاق لینی ہو تو اسے مارنے کی دھمکی دے کر، یا اسے شدید خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے ماریں گے، میرے جان سے مار دیں گے، یا شدید ماریں گے، عضو کاٹ دیں گے، ہڈی پسلی توڑ دیں گے۔ اب اس ڈر سے اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے میں نے طلاق دی تو بھی طلاق نہیں ہوگی۔ لوگوں نے اس طرح کی کئی روٹین بنائی ہوئی ہے ایسی کہ کوئی زیادہ بہن بیٹی کو تنگ کرنے والا تو اس کے ساتھ یہ طریقہ کر کے طلاق لے لیتے ہیں، یا پھر جس طرح کورٹ کے ذریعے لی جاتی ہے خلا، اس انداز میں لے لیتے ہیں۔ جب تک وہ خود اپنی رضامندی سے طلاق نہ دے مرد، طلاق نہیں ہوتی۔ تو وہاں بھی اگر یہی صورتحال اقراء شرعی والی پائی گئی، یعنی زبردستی والا کھاتا کیا گیا، تو لوگ اپنے پاس سے گمان کر لیتے ہیں طلاق ہو گئی اور نئی اگلی جگہ شادی کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ زندگی بھر حرام کام میں ملوث رہیں گے۔ بھول کر کھایا پیا جماع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یعنی منی نکل گئی تھی، یا اطلام ہوا، یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب جان بوجھ کر کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا لازم ہے۔ پتھر، کنکری، مٹی، روئی، گھاس، کاغذ وغیرہ ایسی چیز کھائی جن سے لوگ گھن کرتے ہوں، ان سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا لازمی ہوتی ہے۔ بارش کا پانی یا اولا حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے۔ بہت سارا پسینہ یا آنسو نکل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگا۔ گمان کیا کہ ابھی تو رات باقی ہے، سحری کھاتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، اس صورت میں بھی روزہ گیا اور قضا کرنا ہوگی۔ اور عموماً لوگوں کی روٹین یہ ہے کہ اذانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تو اذانیں ہو رہی ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، ابھی تو فلاں مسجد میں اذان نہیں ہوئی، چلیں جاری رکھیں، ابھی ادھر ہونی ہے، ابھی فلاں جگہ سے آواز نہیں آئی۔ تو اذان سے تعلق نہیں ہے روزہ کھولنے بند کرنے کا، اس کا تعلق ٹائم سے ہے۔ جیسے ٹائم ختم ہو گیا اب اس کے بعد کچھ بھی کھائیں گے پئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ لوگ کہتے ہیں ہم نے بند کر دیا روزہ، اذان شروع ہوئی ادھر سے جلدی جلدی پانی پیتے ہیں، اور اچھی خاصی تعداد ہے جو یہ کام کرتے ہیں کہ جلدی جلدی پانی لو، روزہ بند کر لیں، اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ جب اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اب روزہ بند نہیں کیا، روزہ کھل گیا، اب روزہ توڑ دیا پانی پی کے، تو اس لیے احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیجیے۔ یہاں بھی عموماً اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں، کھانا پینا بند کر دیجیے، تو پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں اگر کچھ پینا ہے تو۔ ویسے کھانے کے بعد تو ویسے پانی پینا نقصان دہ، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے تو وہ پہلے پی لیا کرے۔ اسی طرح گمان کر کے سورج غروب ہو چکا ہے، کھا پی لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ سورج نہیں ڈوبا تھا، جب بھی روزہ ٹوٹ گیا قضا کرے۔ کئی مساجد میں اذان پہلے شروع ہو جاتی ہے، چونکہ جو روٹین سے کیلنڈر چھپتے ہیں
جو اپ ڈیٹ نہیں ہوتے، اس کے مطابق کئی مساجد میں تو 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. تو اگر پہلے کسی اذان پہ روزہ کھول لیا تو اس لیے ٹائم دیکھا جائے کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں. آج کا جو ٹائم تھا روزہ افطار کرنے کا وہ ٹائم ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اس کا بھی تعلق اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے. اگر غروب آفتاب سے پہلے ہی سائرن کی آواز گونج اٹھی، کسی نے غلطی سے سائرن بجا دیا یا کسی نے ویسے اسپیکر آن کیا تو اسپیکر اپنی طرف سے بھی شروع ہو جاتے ہیں، سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید ٹائم ہو گیا، سارے افطار کر دیتے ہیں. تو غروب آفتاب سے پہلے ہی سائرن کی آواز گونج اٹھی، اذان مغرب شروع ہو گئی اور روزہ افطار کر لیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ سائرن کی آواز اذان وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگا. کسی نے مولوی صاحب نے غلطی سے ہی پہلے سائرن بجا دیا، غلطی سے پہلے ہی اذان دے دی، اب جس نے بھی اس پہ روزہ کھولا سب کا ٹوٹ گیا روزہ، سب نے قضا کرنی ہوگی. آج کل بے پرواہی کا دور ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے روزے کی خود حفاظت کرے، کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے کہ مسجد سے کچھ ہوگا تو پھر بند کریں گے یا کھولیں گے، مسجد سے سائرن کی آواز آئے گی یا کوئی بولے گا ٹائم ہو گیا جی روزہ بند ہو گیا یا روزہ کھل گیا، اس پہ ڈیپینڈ نہ کرے. جب ہر چیز موجود ہے، موبائل میں اوقات الصلاح موجود ہے، ٹائمنگ موجود ہے، تو اپنے ٹائم کا حساب کتاب خود رکھے. وہ بھی دیکھ لیجیے نا کون سی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے، یہ پھر اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی ایسی کر لی کہ جو علم توقید جانتے نہیں ہیں، وہ اپلیکیشن جو واقعی ماہر توقید دان، جو دنیا کے ٹاپ لیول کے توقید دان ہیں، جو وقت کے ماہرین ہیں، انہوں نے جو اوقات الصلاح والی اپلیکیشن بنائی ہو، صرف اس پہ ڈیپینڈ کرے. تو اپنے روزے کی حفاظت خود کریں. کسی پہ مولوی صاحب سے، مسجد پہ اعلان کرنے والے پہ، سائرن بجانے والے پہ، اذان دینے والے، اس پہ نہ رہیں. ہر بندہ اپنی حفاظت روزے کی خود کرے. سائرن، ریڈیو، ٹی وی کے اعلان، بلکہ مسجد کے اذان پر بھی اکتفا کرنے کی بجائے خود سحری افطاری کے وقت کی صحیح معلومات رکھے. وضو کر رہا تھا، پانی ناک میں ڈالا، دماغ تک چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا، روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے. ہاں، اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو روزہ نہ گیا، بھول کر کیا تو روزہ نہ گیا. رمضان کا روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دینے سے بعض صورتوں میں صرف قضا آتی ہے، بعض صورتوں میں قضا بھی کرنی پڑتی ہے، کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک غلام یا باندی آزاد کرے. یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے، نہ اتنا مال ہے کہ خرید سکے، یا مال تو ہے لیکن غلام نہیں ملتے، آج کل جیسے غلام نہیں خریدے جا سکتے، تو اب پے در پے 60 روزے رکھے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے. یاد رہے کہ اگر سن ہجری کے مہینے کی 1 سے شروع کریں تو 2 ماہ پورے روزے رکھیے. ہو سکتا ہے کہ دونوں مہینے 29 کے ہوں تو 58 روزوں سے کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر 1 کے بعد کسی دن سے روزہ شروع کریں تو اب پے در پے 60 روزے رکھنے ہوں گے. یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلائے. یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلانا ضروری ہے. ایک ہی بندے کو 2 ٹائم کھلانا ضروری ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مساکین کو ایک صدقہ فطر یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے. ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے. ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر دیں. روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے ہوں گے. جو ایک کے بدلے میں 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، 60 روزے رکھنے ہیں، یہ ریگولر لگاتار رکھنے ہیں. ایک رہ گیا تو پھر گنتی نئے سرے سے شروع ہو جائے گی. پہلے کے روزے شامل نہ ہوں گے حساب میں. اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، ایک کی چھٹی کر لی، پھر ایک سے شروع کرنے پڑیں گے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہو. اگر عورت نے رمضان کو روزہ توڑ دیا اور کفارے میں روزہ رکھ رہی تھی اور حیض آ گیا تو سرے سے رکھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جتنے باقی ہیں ان کا رکھنا کافی ہے. ہاں، اگر اس حیض کے بعد آہستہ ہو گئی، یعنی اب ایسی عمر ہو گئی کہ حیض نہ آئے گا، تو سرے سے رکھنے کا حکم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پے
2 مہینے کے روزے رکھ سکتی ہے، اور اگر اثناء کفارہ میں یعنی کفارہ کے روزہ رکھنے کے دوران عورت کے بچہ ہوا تو پھر سرے سے رکھے۔ عائشہ کتنی عمر میں ہوتی ہے؟ کم از کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائشہ کہتے ہیں، اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ 55 سال کے بعد والی جو عمر ہے نا، یہ اس کے بعد اسے عائشہ کہا جاتا ہے۔ روزے کے اور بہت سارے احکام ہیں، یہ ہمیں سیکھنے چاہیے تاکہ کون سی غلطی ہو جائے تو ہمیں پتہ ہوگی کب قضا کرنی ہوگی، کب کفارہ کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ